من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نور کی تلاش میں سورہ نور کے رکوع نمبر 4 تک کمپلیٹ کر چکے۔ کل کی آیات میں بہت زبردست احکامات بھی تھے، صد باب بھی تھا کہ کیسے اس ماحول سے بچا جائے کہ جہاں زنا عام ہو جائے۔ اللہ کا نام لے کر آج ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 5 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ غور سے اس مثال کو سمجھیے گا۔ جیسے ایک طاق ہے، آپ لوگوں نے طاق دیکھا ہے؟ جو پرانی بلڈنگز میں یوں کھوچا سا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک دیا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر شان مغلیہ ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ جی وہ جو طاق ہوتے ہیں اس میں جو نا چراغ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق جس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ ایک سادہ آپ چراغ رکھ دیں تو ہوا اس کو بجھا دیتی ہے اور اس کی ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن۔ لیکن جب کسی لائٹ کو ایسے فانوس میں رکھ دیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 4 ڈائمنشن اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ آپ ایک گولڈن لائٹ لیں، ایسے ہی لگا دیں، اور ایک گولڈن لائٹ لیں، اسے ایک فانوس میں لگا دیں، اس کی جتنے ڈائمنشنز ہوں گی اتنے ڈائمنشنز میں وہ اپنی روشنی کو بھاڑ رہا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ہو، کوئی اس پہ دھند نہیں ہے، کوئی دھول نہیں ہے کہ روشنی باہر تک نہ آئے۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو کہ نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، جس کا تیل آپ پہ آپ ہی بھڑکتا ہوا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام ہی اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری مثال ہے، وہ کہ اس کو مطلب ڈیٹیل سے سننے کا ایک الگ ہی مزاج ہے، ایک الگ ہی لذت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو۔ اس کی مثال علماء یا بہت سارے اسکالرز دیتے ہیں کہ طاق سے مراد آپ کا اور میرا سینہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے پاس ملتا ہوں، مخلوق کے پاس ملتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس شخص سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، تو وہ حیرت سے پوچھے گا اللہ آپ کب بیمار تھے؟ پھر پوچھے گا کہ میں لباس کا محتاج تھا تو مجھے لباس دینے بھی نہیں آیا، اللہ آپ کو کب حاجت تھی؟ میں بھوکا تھا تو انہیں مجھ کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیرت سے پوچھے گا اللہ یہ سب کب تھا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہی پاتا۔ فلاں شخص میرا بیمار تھا، بندہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کو جاتا تو مجھے وہی پاتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہاں ملتے؟ اللہ مخلوق کے درمیان۔ یہ مسجدوں میں جا جا کے بیٹھ جانا، یہ سب سے کٹ کے مخلوق کو تکلیف دے کر کسی نے خالق کو نہیں پایا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو اگر ڈھونڈنا ہے نا تو اس کی مسکین مخلوق کے درمیان ڈھونڈو، اور اللہ کا نور سارے زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے،
اور ادھر جڑا ہوا ہے. ہمارا دل ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے جو دل ہیں ان کو اطمینان صرف اللہ ہی کی یاد سے ملے گا. یعنی کہ دل ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں اللہ اپنا نور سنبھالے ہوئے, جہاں اللہ کی یاد ہے, جہاں اللہ کی ذکر ہے. بندہ مومن کا پورا جسم سر کے بال سے لے کر پاؤں کی نیچے کی کھال تک تمام جسم میرے لیے ہے, لیکن اس میں موجود ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو ایسے ہینگ ہوا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسد خاکی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ سیدھا ہے تو تمہارا پورا بدن سیدھا ہے, اگر اس میں ٹیڑھ آ گئی, اس میں تم رب سے فرار ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. تو دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے, جس کے دل میں اللہ کی بیٹھک ہوتی ہے, جس کے دل میں رحمان سے محبت ہوتی ہے, اس کے پورا وجود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اس بندی کو اللہ سے محبت ہے. وہ لباس ایسا پہنے گی کہ اللہ سے محبت ہو جائے, وہ رزق وہ کھائے گی جس سے اللہ سے محبت ہو جائے. تو بیسکلی دل آپ کی جسم کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ کی یاد سماتی ہے, جہاں اللہ کی بات سماتی ہے, جہاں اللہ کا نور سماتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس کو غور سے سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق, یہ جو 16 پسلیاں ہیں, یہ جو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کی ہمارا جو پورا صدر ہے, دس از طاق, اور اس کے اندر ایک دل ہے, دس از چراغ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے چراغ بھی کس میں رکھا ہوا ہے, ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے. اتنے سارے آرگنز میں سے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس کی شریانیں چاروں طرف خون بہاتی ہیں. ایسے ہی صاف خون بھی جمع ہوتا ہے اور گندا خون بھی جمع ہوتا ہے, بالکل فانوس کی طرح اس نے ایسے کور کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح کرسٹل, بالکل صاف دل کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں وہاں نور بہت تیزی سے آتا ہے. جن کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, بدلے کی آگ ہوتی ہے, وہاں کلام تو آپ زبردستی سنبھال لیں گے, کبھی بھی رب کی یاد, رب کی ذکر وہاں پر نہیں ہوتا, خالی ہو جاتا. وہیں وہ آپ نے شاید وہ ایک میسج سنا بھی ہو کہ تم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے ہو تو اللہ گندے دل میں اپنی یاد کیسے ڈال دے گا. اور دل کس چیز سے گندے ہوتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس, بدلے کی آگ, حسد, کینہ, بغض. ہم 1 کلو دودھ نہیں ضائع کرتے کہ اگر ذرا سا دودھ پچھلی پتیلی میں رکھا ہو, ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر اتنا اللہ اتنا پاکیزہ ہے, اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, وہ کیسے اس دل میں آ جائے جہاں لوگوں کے لیے اتنا غصہ جمع ہوا ہو. اس لیے جب بھی استقبال رمضان ہوتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ صرف اپنے گھر کے کشن نہ صاف کریں, دیواروں کے جالے نہ صاف کریں, اپنی اصل بیٹھک صاف کریں. یہاں مہمان آ کے بیٹھے گا اور یہاں رحمان آ کے بیٹھے گا, تو یہاں کتنی صفائی ہونی چاہیے. مومن کبھی بدگمانی کی زندگی نہیں جیتا, مومن کبھی کدورتوں میں زندگی نہیں بسرتا, نفرتوں میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا مومن. ہاں, مومن کو صرف ایک وقت غصہ آتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے رب کی بات چھوٹی کر دی جاتی ہے. 2 طرح کے غصے ہیں اسلام میں, ایک وہ غصہ جو مجھے میری ذات کے لیے آتا ہے, اور ایک وہ غصہ جو مجھے میرے رب سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے. میری ذات کے لیے آنے والے غصے کو اسلام نے پسند بھی نہیں کیا, انکریج بھی نہیں کیا کہ میری بات نہیں سمجھ آتی, میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں. ہاں, لیکن رب کی محبت میں غیرت والا غصہ آنا یہ پسندیدہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اللہ کی بات توڑ دے, حکم توڑ دے, وہ آپ کا چہیتا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو صرف غصہ آنا چاہیے, ایک دینی حمیت ہونی چاہیے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے اللہ کا حکم ایسے مطلب دھڑام سے توڑ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا موتی, اور اس چراغ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیتون کا تیل اترا ہوا ہے جو کسی ایک ڈائریکشن کا نہیں, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی آگ کو پکڑ لیتے ہیں, پانی ملا تیل جلدی آگ نہیں پکڑتا, پیور تیل. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سے تیل کی بات کی ہے, تیل زیتون, جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم بھی کھائی ہے. زیتون کا تیل کھانا بھی ثواب, سنت, زیتون کا تیل لگانا بھی سنت. آج یہ جو یہودی اتنے تگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر آپ ان کی ڈائٹ دیکھیں تو یہ زیتون کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, لگاتے بھی ہیں. ان کے سالن میں, ان کے اچار میں زیتون کا تیل ہوتا ہے, اور یہ اپنے جسموں پہ اس کی خوب مالش کرتے ہیں زیتون کے تیل کی. اللہ خوش رکھے, ہمارے پاکستانیوں نے مہنگائی اتنا کر دیا ہے سب کچھ, اتنا مہنگا کر دیا ہے.
اچھا جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ایک تیل ہے, ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی, جس کا تیل آپ پہ آپ ہی بھڑکتا ہو, یعنی کہ کچھ ہو نہ ہو یوں روشنی پکڑ لے, چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے. کچھ لوگوں کے دل اتنے پیور ہوتے ہیں, غور سے سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ پہ آپ بھڑک جائے جس کا تیل. گھر بیٹھے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور زندگی بدل گئی. لمحہ لگا ایسے چنگاری ملی اور ایسے روشنی کے سارے اسباب. اور کچھ لوگ ایسے 20-20 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں, ان ڈیپتھ کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تدبر پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جیسے تھے اسٹل پتھر کی طرح ویسے کے ویسے پڑے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک نقطہ کافی ہوتا ہے زندگی بدلنے کے لیے, جن کے دل پیور ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کیوں بہت جلدی قبول کیا تھا؟ وہ آلریڈی بہت پیور تھے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے کبھی بھی زمانے جہالت میں بھی جو ہے نا غلطی سے بھی شراب نہیں پی. کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی اس معاشرے میں تھے اور بہت مشہور تاجر تھے. یہاں ذرا سا پیسہ آ جائے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے. گناہ کی ایک پرچیزنگ پاور ہوتی ہے نا, امیر جلدی سے پرچیز کر لیتا اس کو. تو حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 2 کام تب بھی نہیں کیے جب اسلام نہیں آیا تھا میرے سامنے. میں نے کبھی بت نہیں پوجے اور میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جب اندر سے وہ پیور تھے نا, تو یوں رسول اللہ آئے کہ ایسا ایسا ہوا. ابو بکر کہنے لگے صدقت و آمنت, لا الہ الا اللہ, یہ تو بالکل حق بات ہے نبی, میں تو اس پہ ایمان لے آتا ہوں. جو لوگ اندر سے جن کے دل پیور ہوتے ہیں ان کو حق پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگتی, اور حق کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے میں بھی ذرا دیر نہیں لگتی. تو کچھ لوگ اندر سے اتنے پیور ہوتے ہیں کہ آگ ان کو چھوئے نہ چھوئے تو یوں خود بخود یوں بھڑک پڑتے ہیں ایمان کی روشنی کے طرف. تو اللہ ہمیں بھی ایسا نور عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, یعنی کہ اللہ کے نور کی آپ بھی چاہت کریں اور آپ کا رب بھی چاہت کرے. ہدایت ایسی غیور مہمان ہے کہ جب تک اس کو بلاؤ گے نہیں آئے گی نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بے ہدایتوں کو بغیر طلب کے ہدایت مل گئی ہو. پیاس آپ کو نہیں ہے, میں پانی پی رہی ہوں گی, میں ان کو 2 گھونٹ پانی پکڑا دوں گی, آپ بھی پی لیں. ان کو بے پیاس پانی تو مل سکتا ہے, لیکن بے طلب ہدایت نہیں مل سکتی. اور ایک بہت پیاری بات کہی جاتی ہے کہ ہدایت نہ صرف یہ کہ مانگنے سے ملتی ہے, غیور مہمان ہے, ایک بار آئے آپ کے بلانے پر اور آپ شادی میں گئی ہوئی اور اپنے دل کے دروازے بند کیے, ابھی نہیں چاہیے ہدایت مجھے, ابھی ذرا سی روشنی اور رونقوں سے میں فارغ ہو جاؤں. اسکالرس کہتے ہیں ہدایت پہ پلٹ کے نہیں آتی, نہیں آتی پھر پلٹ کے. مطلب آپ اس کو بلائیں اور وہ چلی آئے آپ کے پاس, اور آپ نے اس پہ دروازے بند کر دیے, تو یہ غیرت سے واپس چلی جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری تو اتنی خواہش تھی, آئی تھی ہدایت کا موقع ملا تھا تمہیں, تم نے اس ٹائم اپنی خوشیوں کو بہت بڑا سمجھا. تو ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہے, اس کو اپنا بنانے کے لیے ہر وقت اپنا دل کھول کے رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اب جو آیت آ رہی ہے, اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں. کن گھروں میں پائے جاتے ہیں؟ اللہ کی نور کے طالب, جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو. وہ گھر مسجدیں ہوں یا یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے, جہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں سالوں سے ہم اس گھر کو, اس کمرے کو جانتے ہیں, اس کا ایک ہی تعارف ہے قرآن والوں کا گھر ہے. آپ گلی میں سے گزرے, کسی کو گھر نہ مل رہا, سنیں وہ درس کہاں پر ہوتا ہے, ہاں وہاں بہت ساری خواتین آتی ہیں. میں کہتی ہوں کتنا پیارا ٹائٹل مل گیا اس گھر کو. آپ جی کیسے آپ کے محلے میں کچھ گھر ایسے یادگار ہوتے ہیں, وہ چلے بھی جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا اس گھر میں پہلے ہاں میں آیا کرتی تھی, دور قرآن ہوتا تھا, ہاں یہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا. آپ اور میں جیسے آسمان کے تاروں کو سر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, اسی طرح سے آسمان کے فرشتے ان کو سر جھکا کے دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کی یاد کی بات کی جاتی ہے. سلیکٹڈ گھر ہوتے ہیں, خوبصورت ترین زمین پہ وہ گھر ہوتے ہیں جہاں آ کے لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو آپ کو ایک مبارک ہو کہ ماشاء اللہ آپ کا گھر اس میں ہے, میرا گھر اس میں ہے, الحمدللہ. اللہ آپ سب کے گھر ایسے بنا لے, ان کے گھر ہماری کلاسز ہوئی ہیں, ان کے گھر آپ سوچیں کہ کتنے خاص ہیں وہ گھر, کہ انسان کم ہوتے ہیں اور ملائکہ زیادہ چلے آتے ہیں, اور ایک دوسرے کو ایڈریس بتاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں.
حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ جس گھر میں جس جگہ بیٹھ کے اللہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے وہ آپ کے سر سے لے کر آسمان دنیا تک لیئر اپون لیئر تمام فرشتے ایسے حفت ایسے لفافہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے سکینت ان کو فیل ہوتی ہے. پھر وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے, جبکہ اللہ تو بہت اچھے سے جانتا ہے وہ کہاں تھے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم فلاں جگہ پہ تھے, کیا کر رہے تھے وہاں میرے بندے اور بندیاں؟ اللہ وہ تیری یاد تازہ کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے وہ اس وقت سب مل کے؟ اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو جنت مانگ رہے تھے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جنت دیکھی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ, اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ وہ اور محبت سے مانگتے. اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھی تو نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اور شدت سے پناہ مانگتے. تو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں, ان بندوں نے میری یاد کے بعد جو مجھ سے مانگا وہ میں نے ان کو دیا, اور جس سے پناہ مانگی اس سے پناہ بھی دے دی. تو اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ وہاں جو فلاں بندہ تھا نا, وہ کوئی کلاس لینے نہیں آیا تھا, نہ وہ درس اٹینڈ کرنے آیا تھا, وہ تو بس گزر رہا تھا تو آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجلس اتنی پیور ہے, یہاں کوئی ایسے بھی آ جائے تو پا لیتا ہے. اور پھر ہم یہ مجلس ذرا سی نیند کے لیے چھوڑ دیں, ذرا سے سکون کے لیے چھوڑ دیں, ساری سکون ساری تھکن ختم ہو جائے گی, ساری تھکن ختم ہو کے سکون مل جائے گا جب ہم اپنے قبروں میں جائیں گے, اور یہ تمام علم سیکھنے کا جو نور ہے وہ ہمارے قبروں میں فلٹر ہو کے آ رہا ہوگا انشاءاللہ. تو بہت زیادہ مبارک ہے وہ گھر جن کے دروازے کھلتے ہیں تو کس کی یاد کے لیے کھلتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے کھلتے تو ہیں. حاج اتنا بڑا رکن ہے, اس میں سے گزرتے ہیں آپ میدان عرفات میں تو ہوں. ختم ہو جاتا ہے جی بغیر کسی وجہ سے گزرتے جی, ہیں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو ایسے سلیکٹ کر لیا زمین پہ. ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. یعنی ایسے گھروں میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو تین کام نہیں چھڑواتی. نہ تو وہ اللہ کی یاد کو چھوڑتے ہیں جو صبح شام کے اذکار ہوں یا قرآن سے اللہ کی یاد لی جائے, نہ نماز کی اقامت یعنی اس کو قائم کرنے سے چھوٹتے ہیں, اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل ہیں. ایسے گھر جنہیں اللہ اپنی یاد کے لیے خالص کر لے, وہاں صبح شام اللہ کی یاد کا بندوبست بھی ہوتا ہے, اور نماز کے لیے بھی وقت ہوتا ہے ان کے پاس, اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے مردوں کو بھی اقامت نماز سکھا دیں. سم ٹائم گھر کی خواتین بہت اچھی جڑی ہوئی ہیں, وہ پورا گھر جڑا ہوا ہے لیکن مرد نہیں جڑا ہوا اس گھر کا, اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی, اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے, اللہم اجعلنا منہم. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے انکار کیا, نافرمانی کی, ان کے اعمال کی مثال. اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ان لوگوں کا جو اللہ کی نور کی طرف سفر کرتے ہیں. اب وہ لوگ اس کے برعکس جنہوں نے نافرمانی کی یا کفر کیا, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے ساتھ دھوکے کا سفر کرتے ہیں. بیسکلی حقیقتاً زندگی ہے کیا؟ ایک دھوکہ ہے. جب انسان جوان ہونے کا سوچتا ہے تو جوانی سے پہلے مر جاتا ہے, اور جب بڑھاپے میں زور کا سوچتا ہے تو بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے, اور ہر چیز حاصل کر بھی لے ایک انسان تو زندگی فائنلی اس کو موت کی گود میں ڈال کے چلی جاتی ہے, دھوکہ دے دیتی ہے اس کو. اس نے بہت کچھ سنبھالا, سجایا, سنوارا, سمیٹا, اور فائنلی وارثوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے. تو جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی سے ڈیلوژن کا شکار ہو کے دھوکے والی زندگی گزاری, تو اللہ اس کی بے بسی کا کیا حال بتا رہا ہے کہ گویا کہ ایک سراب ہو. ہم تو چونکہ صحرا کی زندگی نہیں دیکھتے, ہمارے یہاں پر جو زبردست قسم کے اچھے والے روڈ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, دوپہر میں دور سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے روڈ پہ کیا گرا ہوا ہے, پانی گرا ہوا ہے, لیکن قریب جاتے تو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ تو ریفلیکشن ہوتی ہے, وہ آگے چلا جاتا ہے.
تو اسی طرح سے مثال دی جا رہی ہے کہ یہ حال ہے نافرمانوں کا. وہ ہر جیت کو حق سمجھتے ہیں، وہاں پہنچتے تو وہ اس سے آگے نکل چکی ہوتی ہے، اور بھاگتے بھاگتے اس دھوکے کے پیچھے، اس بے وقوف بنانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو نہیں حاصل کرتے، اللہ کے دین کو نہیں حاصل کرتے، تو کس کا شکار ہوتے ہیں؟ بھاگتے بھاگتے موت آتی اور سامنے دیکھتے تو ان کا رب کھڑا ہوتا ہے کہ لاؤ اب حساب دو، کہاں گزار کے آئے اپنی انرجیز. کتنی 2 لائنوں کی مثال ہے. کیسا دھوکہ. اسی طرح سے صحرا میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو اس کے جو مٹی ہوتی ہے وہ ایسے چمکتی ہے جیسے پانی کی بوندیں پڑی ہوئی، اور ایک پیاسا دشت میں بھاگے چلا جا رہا ہے کہ شاید آگے کیا ملے گا؟ پانی ملے گا. تو وہاں دیکھتے ہیں بھاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس اور بڑھ جاتی ہے، گلا اور خشک ہو جاتا ہے، اور جسے پانی سمجھ کے بھاگا تھا وہاں تو گیا تو کیا دیکھا؟ وہ تو اسی طرح سے ریت کے ذرے تھے. دور سے اس کو دھوکے کی وجہ سے وہ کیا نظر آ رہا تھا؟ ایسے ہی بہت معذرت، ہم بھی دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں. امال کوئی نہیں ہے جنت الفردوس جانے والے، اور سمجھتے بس مانگ لی تو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال جو نافرمانی کرتا ہے وہ اس سے دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر سے ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. جسے اللہ ہی اندھا کر دے اسے پھر کوئی دکھا سکتا ہے؟ آج بھی جو بچے بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑی بڑی مشینریز فیل ہیں. نہیں اگر یہ بائی برتھ بلائنڈ اینڈ ڈف ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایکسیڈنٹل ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے پاس تمام اسباب تاریکی ہوتے ہیں. اور مثال کیا دی اسباب تاریکی؟ کہ سمندر کی بھی گہرائی، اتنا اندھیرا آسمان پر نہیں ہے جتنا اندھیرا سمندر کے نیچے. جب مجھے بھی یہ بات پتہ چلی تھی ہم حیران ہو گئے تھے سن کے. اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندر کی گہرائی والا اندھیرا، ڈینس اندھیرا، ڈینس، اور اتنا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا، اور پھر رات کے اندھیرے میں بادل کے پیچھے کا اندھیرا. اتنا یک اندھیرا ہے، اتنا گہرا اندھیرا ہے. جو لوگ اللہ کے نور کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ان کی زندگی اتنی ہی تاریک ہے کہ انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. مثال دی جاتی ہے اسکالرس کے تھرو، سائنس کے تھرو، کہ ڈارکسٹ پوائنٹ سمندر کا گہرائی ہے. آپ کتنے بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں نا، آپ فوری کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں. تو انسان رینڈملی جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ دیکھ رہا ہے. لیکن سمندر کے نیچے اتنی گہرائی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے ایک جرمن عورت مسلمان ہوئی تھی. وہ سائنٹسٹ تھی، اور اس کا یہ بلیف تھا، پہلے نان مسلم تھی نا، وہ کہتی تھی یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ نعوذ باللہ محمد نے، محمد بن عبداللہ کی ہینڈ میڈ کتاب ہے، میں نہیں مانتی کہ یہ اللہ نے لکھی ہے. پھر جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا، اور ڈائیونگ تو کبھی بھی نہیں کیا تھا سمندر کے اندر. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں مانوں کہ محمد نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے تو کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا. انہیں کس نے بتایا کہ سمندر کے نیچے اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو ہاتھ نہ دکھائی دے؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، سیرت جس کی ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے سمندر میں کتنا اندھیرا ڈال رکھا ہے. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی ماشاءاللہ. تو کبھی کبھار وہی والا جملہ کہ ایک عالم کے لیے ایک ذرے میں کائنات ہے، اور ایک جاہل کے لیے پوری کائنات ایک ذرہ ہے، ٹھڈا مار کے آگے نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ اتنی، جس سے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہم انا نسألک النور الہدی، یا اللہ ہم ہدایت کے طالب ہیں، ہدایت نور کے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یہ پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اور اس کے بیچ میں جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ مطلب سب سے اونچے کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے جو سب سے نیچی چیز ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور مختصر بات سمجھاتے ہیں. زمین بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، آسمان بھی، آسمان کی چیزیں بھی اللہ کی حمد کرتی ہیں، اور زمین کی چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. سبحان اللہ، ہر ایک کی الگ تسبیح ہے. ہم بولے ہمیں کیسے پتا کہ فلاں چیز تسبیح کر رہی ہے؟ تو ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے، اللہ کو پتہ ہے کہ میری ہر چیز، ہر چرند پرند، ایون یہ کہ نان لیونگ تھنگس بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں.
ہم پڑھ چکے ہیں ان کا جو بھی مالیکولر موومنٹ ہے بیسکلی وہ ان کی تصویر، اور سب کی زبان الگ ہے بات کرنے کی. آپ کو کوے کی کائیں کائیں سے کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ یہ سبحان اللہ وہ ابھی ہندی پڑھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے تو پتھر شیک کر کے ہی بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے؟ دیکھیں کبھی بادلوں کی موومنٹ پہ غور کیے، اور کیسے کچھ سے کچھ اور کچھ سے بہت کچھ اور بہت کچھ سے پھر وہ اتنے جائنٹ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کو اس کے پیچھے کا آسمان نہیں دکھتا. پورے آسمان پہ کبھی چھوٹا سا بادل دکھتا ہے، اور وہ چھوٹا سا بادل لمحوں میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے آسمان نہیں دکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. کوئی سوراخ نظر آتا ہے بادل میں؟ روئی کے گالوں میں سے بارش آ کہاں رہی ہے؟ کس نے ہے کہ اس کے پیچھے نل کھول دیا. اور اللہ کہہ رہے بارش کے قطرے جتنی کوانٹٹی میں آتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کی گنتی رکھتے ہیں. ایک ایک پتا جو درخت سے گرتا ہے ہم ایک ایک پتے کی گنتی رکھتے ہیں. تم جو سانس لیتے ہو، میری جتنی سانسیں تھیں اور جتنی باقی رہ گئی اللہ کے پاس تمام ریکارڈڈ ہے، سب پتہ ہے مزید کتنی سانسیں لینی. اتنا وسیع علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. وہی بادل ہے، کبھی روئی کے گالوں کی طرح اس میں سے برف باری ہوتی ہے، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور کبھی تو اولے. لکوڈ گیس سے آگے نکل کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ سالڈ. اولے پڑنے لگتے ہیں. اور یہ جتنا سمندر سے پانی اٹھتا ہے اپنی نمکیات کے ساتھ اٹھتا ہے، بھاپ کے ساتھ، اور جتنا سمندر سے واپس آتا ہے زمین کی طرف میٹھا ہو کے آتا ہے. کہاں لگا رکھا ہے اللہ نے وہ آر او فلٹر پلانٹ جس سے پانی گزرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کو میٹھا بنا کے زمین پہ اتارتے ہیں. اور بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شفا بھی سمیٹی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جاتا ہے اسی مولیکیول کے فارمولے سے جو ہے نا آگے چل کے اس کو برف باری بنا دیتا ہے، کبھی اس کو اولے بنا دیتا ہے. اولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اولوں کا فائدہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اولوں کا نقصان دیتا ہے. فائدہ کیا ہے اولوں کا؟ جہاں پانی کی کمی ہے اسٹور کیا جاتا ہے ان کو. جی وہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو وہ پانی حاصل کرنے کی جگہ بنتے ہیں. اور نقصان کیا ہے؟ ریسنٹلی اولوں سے ایسے پورا فصل زمین پہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے بھاری بھاری اولے پڑے تھے کچھ ٹائم پہلے کہ کھڑی فصلیں ایسے زمین سے چپک گئی تھیں. تو وہ جسے انسان نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے اعمال کی بدولت وہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ زحمت. بے موسم بارش کیا ہوتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کرتا ہے. اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. وہی پانی ہے، وہی H2O کا فارمولا ہے. اور وہ پانی ایک جانور پیتا ہے تو وہ ایسے کروکوڈائل بن جاتا ہے. وہی پانی ہم انسان پیتے ہیں جو سوشل اینیملز ہیں، ہم 2 پاؤں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی ایک ہی ڈالا ہے. اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے کہ پودوں میں ایک ہی طرح کا پانی داخل ہوتا ہے، لیکن کوئی کیسا میٹھا پھل دیتا ہے، کوئی کھٹا پھل دیتا ہے، کوئی بٹر پھل دیتا ہے. پانی کا فارمولا ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، کھاد کا ٹیسٹ بھی ایک ہی ہے. تو ان سب چیزوں کو پانی اور زمین سے کھاد سے اگانے کے بعد ٹیسٹ دینے والا اصل میں ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ فرمانے کہ پانی تو ایک جیسا ہی ہے تمام جانداروں میں، لیکن کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے. جتنے بھی آپ وارمز دیکھتے ہیں وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہدایت کی طلب کریں. رمضان میں 4 چیزیں کثرت سے کی جانی چاہیے. اللہ کی توحید کا اقرار یعنی لا الہ الا اللہ، بے شک آپ اس میں رسالت کا اقرار بھی شامل کر لیں، محمد رسول اللہ.
کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی جنت اس سے مانگنی چاہیے. یہ جنتیں مانگنے کا مہینہ ہے. ان دنوں میں جنتیں بہت آسان ہوتی ہیں. 8 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جنت. ہر وہ عمل جو جنت تک لے جانے والا ہے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں. اور جہنم سے خلاصی کی دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے. 4 عوامل جو ہے نا وہ ہمارے تھرو آؤٹ دا رمضان ہونے چاہیے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اسوہ سب سے بہترین ہے, لیکن وقت پڑنے پہ تقاضے تھوڑے سے مشکل آتے ہیں, سنت تھوڑی سی نفس پہ بھاری پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں. اچھا اگر میں کہوں کہ اطاعت کریں کسی کی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی اطاعت کرنے سے پہلے؟ اس کو ماننا. تو ماننے سے پہلے کیا کرتے ہیں, جاننا پڑے گا. ابھی کچھ دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی, میں کہا ہم رسول اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتے جب تک ہم ان کی سیرت ہی نہ پڑھیں, ہمیں ان کے حکموں کی تشریح نہ آتی ہو, ہمیں حدیث کا متن ہی نہ سمجھ آتا ہو. آپ کتنی اچھی اردو لکھ لیں لیکن جو حدیث اپنی عربی کے ساتھ روب رکھتی ہے اس کے اندر اتنی واسٹنیس ہوتی ہے, ایک ایک لفظ کے اندر بہت گہرائی ہوتی ہے. اردو تو ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کرتا ہے جو نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ نے کسی کی اطاعت کرنی ہے پہلے آپ نے اس کو جاننا ہے, اس سے محبت کرنی ہے. اطاعت کے لیے پہلی شرط محبت ہے اور محبت کی پہلی شرط جاننا ہے. آپ جس کو جتنا جانتے ہیں آپ کو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے. میں ان کو نہیں جانتی, آپ لوگ آ کے بتائیں گے پتہ ہے دیپا انہوں نے تمہارے لیے یہ کیا, اس وقت پہ تمہیں یاد رکھا. جیسے جیسے میں ان کو جانتی جاؤں گی میرے دل میں ان کی رسپیکٹ اور محبت بڑھتی چلی جائے گی. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ پورے پاکستان میں 60% ایسے لوگ بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے سیرت پوری پڑھی ہو زندگی میں کبھی. 1 to last آپ وسلم کی 23 سالہ زندگی یا 63 سالہ زندگی, 60% لوگ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہے باقاعدہ, یا ہم نے ان کی احادیث کا ایک بڑا حصہ بالکل سیکھا اور متن کے ساتھ سیکھا ہے. جب انہیں جانا نہیں, جب ان کو پہچانا نہیں, ان کی زندگی نہیں دیکھی کہ کیا کیا کمپرومائزز اور کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھی تھی, اطاعت کا جذبہ آئے گا کیسے ہمارے اندر؟ اللہ کیوں قرآن پاک میں بار بار اپنے احسان یاد دلاتا ہے, تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. کیوں؟ تاکہ تم جان لو کہ ہم نے تمہاری بڑی ضرورتیں پوری کی, ہماری بات تو مانو, اب کرو ہماری اطاعت. لیکن رسول اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی سنتوں سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ آج کے مسلمان نے نام رکھ لیا محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں. اور آپ کبھی بھی یاد رکھیں قرآن کو صاحب قرآن کو سمجھے بغیر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ قرآن کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہستی کو پڑھنا ہوگا جنہوں نے پہلی بار اپنے اوپر قرآن کو لیا تھا, اور وہ کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. تاکہ رسول جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. قرآن اور حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع پیش ہو جائے, 2 لوگوں کے درمیان, ایسا نہیں ہوتا برتن ساتھ رکھے جائیں تو بجے نہیں, بجیں گے ضرور, لیکن جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی سسٹم میں, پارٹنرشپ سسٹم میں, اسکول فیلوز میں آپ دیکھیں کہ تنازع آ گیا, کسی چیز پہ نزاع کی کیفیت ہے, چھینا چپٹی ہو رہی ہے, تو اپنے معاملے کو اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف پلٹا دو, فردو, پلٹ جاؤ, رجوع کر لو کس چیز کی طرف؟ قرآن. کتنے گھروں میں لڑائی کے وقت یہ سوچا جاتا ہے چلاؤ دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے. کہتے ہیں جی نہیں ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا, جی نہیں ہم ایسے لوگ ہیں, ہمارے رسم و رواج میں یہ نہیں ہے. حدیث اور قرآن کس کو یاد آتا ہے لڑائیوں میں؟ سب سے زیادہ وہ ایک میسج تھا نا کہ سب سے زیادہ جھوٹ تو قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد عدالتوں میں بولا جا رہا ہوتا. پلٹتے بھی ہیں تو جھوٹ کا گواہ بنانے کے لیے پلٹتے ہیں. پلیز اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو قرآن اور حدیث کی اتنی انسپریشن دے دیں کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے وہ آ کے مما سے بولے مما بتائیں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے, میرے اس کے درمیان 2 دن سے سیز فائر چل رہا ہے.
ہر چیز کے تنازع کے لیے کہاں پلٹو؟ قرآن اور حدیث، کیونکہ ہو سکتے کچھ پورشن تمہیں قرآن میں نہ ملے تو کس کے پاس آ جاؤ؟ حدیث کے پاس آؤ. گھر میں جوائنٹ سسٹم ہے، کس کا کیا حق ہے حدیث بتاتی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا دیتی ہے. تو پلٹیں، زندگی میں تنازع آتے رہیں گے، پلٹنا کس کی طرف ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف. اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور جس سے اس نے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا بھی ہے. بہت بار یہ بات ہم سنتے ہیں کہ آج ہماری نیکیاں اس لیے استقامت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی کیونکہ ہم نیکی تو کر رہے ہوتے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے ہوتے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ نیکی کرے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو ایک دن آئے گا اس کی گناہوں کی نحوست اس کی نیکی کو چبا لے گی. اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ آپ کمرے میں اے سی آن کر دیں کہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے لیکن دروازے کھڑکیاں نہ بند کریں تو کولنگ ہوگی یہاں پر؟ کتنی دیر رہے گی یہاں؟ جمع ہی نہیں ہوگی، نکل جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے نیکیاں کرنی ہے تو پیرالل ہو کے اس کے ساتھ کیا چھوڑنا پڑے گا؟ آج کی عورت بہت اچھی نماز بھی پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، اذکار بھی پڑھ رہی ہے، اشراق بھی پڑھ رہی ہے، بے پردگی نہیں چھوڑ رہی، غیبت نہیں چھوڑ رہی، تانے مارنا نہیں چھوڑ رہی، بے مقصد بازاروں میں گھومنا نہیں چھوڑ رہی، غیر محرم سے باتیں کرنا نہیں چھوڑ رہی. چھوڑنے والا کام کر ہی نہیں رہی، بس کرنے والا کیے جا رہی ہے. اور اسلام کو مضبوطی ملتی ہے لا سے. جس کام کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے گناہوں کو بھی چھوڑتے چلے جاؤ گے، آپ کی نیکی جم جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ نیکی بھی کرنی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ہے. یہ منافق اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اسی کو بہت بار قسموں سے اپنی بات وزنی. منافقین کہتے تھے رسول اللہ بتائیں ذرا دوبارہ جہاد کا کب حکم ہوگا؟ تو جب حکم ہوتا تھا تو آ جاتے تھے. آج جس قسم کے لوگ دعوے کر رہے ہیں، ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، جتنے لوگ فلسطین کے لیے بول رہے ہیں یہ لوگ جہاد کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولے؟ اب بھی دروازہ کھل جائے کتنے جائیں گے؟ کتنے سارے چلے جائیں گے پاکستان سے؟ مسجدوں میں تراویح پڑھنے جا نہیں پا رہے، نیند سے اٹھ کے فجر جماعت سے ہو نہیں پا رہی ہے. ایک لیول چاہیے ہوتا ہے جہاد کے لیے. صحابہ 3 صحابہ رہ گئے تھے جہاد سے پیچھے ذرا سی سستی کی وجہ سے. یہاں تو سستی ہم نے لادی ہوئی ہے، سوتے ہیں الارم لگا کے سوتے ہیں، جاگ کے پھر سو جاتے ہیں. ہم جائیں گے جہاد میں؟ ہم مائیں بھیجیں گے اپنے بیٹوں کو جہاد میں؟ کس نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، ایک دن وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں ایک جگہ سے، پاس میں سے نا جھاڑیاں آئیں، ان کا بیٹا تھا، انہوں نے اٹھایا اپنے بیٹے کو، جھاڑیوں میں دھکا دے دیا. تو ان کی دوستوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتی میں اس کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں کہ رینڈم اللہ کا حکم آئے تو اس کا جسم کتنی تکلیف لینے کے قابل ہے. میں سوچنے لگی، مگر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا بہت گرمی ہے، سنو ORS بنا کے بھی دے دوں تمہیں، یہ بھی دے دوں ہے، تم مسجد میں جا رہے ہو نا یہ سب بھی لے کر بیٹھ جانا. ہم ٹھنڈی مسجدوں میں اتنے پریکاشنری میتھڈ کے ساتھ بھیجنے والی مائیں، لاؤ ہمیں دے دو ہم کروا دیں. ریلس لگا دیے جاتے ہیں بیٹوں کو مجھے خود جب یہ والی حدیث اور یہ والے واقعات پڑھتی میں کہتی ہوں ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پیمپر والا بنایا ہوا ہے ابھی تک. سب کے بچے ابھی تک بیبی ہیں بیچارے ان کے. صحابہ اکرام 18-19 سال کے ہوئے نہیں تھے تو 6 صحابہ اکرام کو 18-19 سال ٹین ایج میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی تھی. یہاں 18-19 سال کے بچے کو ماں منہ میں نوالے کھلا رہی ہے، بڑے فخر سے بتا رہی ہے اب تک میرا لاڈلا ہے. ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے. تو پلیز سوچیں جب میں یہ علی آیت پڑھتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ذرا حکم تو دیں ہمیں. ابھی ہم اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور قسم کھا رہے اللہ کے نبی قسم سے جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی احد میں دیکھ چکے تھے ان کا میدان حال. تو کیا کرنی پڑتی تھی ان کو اپنی جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے؟ قسمیں کھا کے کہتے تھے. تو اللہ نے آیات اتاری، ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھائیں، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں خوب معلوم ہے اور تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. باجی کب قرآن کی کلاسز شروع ہوں گی؟ باجی کب؟ باجی کلاسز شروع ہیں بندے غائب. مت قسمیں کھاؤ کہ ہم بڑے سچے ہیں، مت کرو ہمیں بہت شوق ہے عربی سیکھنے کا، گراؤنڈ ملتا ہے سیکھنے کا. بندے غائب. صبح میں نہیں رکھیں آنکھ نہیں کھلتی، شام میں نہ رکھیں یہ والے، پھر سارے دنیا کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں.
اس لیے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم جب قنوت دعائے قنوت پڑھتے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس کے اندر. اللہ میں تیری عذاب سے بڑی ڈرنے والی ہوں. زندگی میں جھانکو تو عذاب کے ساتھ تو صبح شام کھیل رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جو آیات ہیں منافقین کے لیے کہی جا رہی ہیں. کہو اللہ کے مطیع اور رسول کے تابع فرمان بند کرو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. اللہ کے نبی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے، ہم اپنے حصے کی ذمہ داری. شفاعت کا گاؤں تکیہ لے کر مت گھومیں. کچھ بھی ہیں، امتی ہیں، فلانے سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے بندے تو ہیں. واہ، کچھ بھی کیوں؟ قرآن اور حدیث نہیں پتہ لگی کہ انسان کے بچے کیسے بنتے ہیں؟ اتنا غصہ آتا ہے ایسی والی نعتیں پڑھ کے. ایسا لوگوں کو جو نا ٹھنڈا میٹھا دین سکھایا ہوا ہے. پورے رمضان غائب رہو، 27ویں شب کو آ جاؤ، تمہاری تو بخشش لازمی ہے. شارٹ کٹ. صحابہ کو بھی تو پتہ ہے. آپ آج کل مطلب کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ جی، بڑا معاف کرنے. صحابہ کو بھی تو پتہ صحابہ کو تھا نہیں نا پتا کہ تھا. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور ان کے اتنا رحیم، اتنا غفور ہے. سورہ توبہ میں ایسی پکڑ کی ہے ان صحابی کی کہ 40 دن تک تو وہ روتے ہی رہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اتنے جہاد میں گئے تھے، ایک جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے. اللہ ان کے لیے غفور الرحیم نہیں ہوگا کیا؟ کتنے دن تک وہ کہتے تھے میں رسول اللہ کی طرف رخ کرتا تھا، وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے، میرے آنکھ میں موٹے موٹے آنسو آ جاتے تھے. کیا ہمیں کون سے والے اللہ کا تعارف دے دیا؟ اللہ کو کیا پڑی وہ تمہیں آگ میں جلائے؟ لیکن یہ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم میری بات مانو تو مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں جلاؤں، لیکن نہیں مانو گے تو اس کے اگینسٹ پہ کیا بات ہے؟ لائک اے ٹریش تمہارے ساتھ بیہیو کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو جس کا فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ کے نبی اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں 3 بار سوال کیا کہ اللہ کے صحابہ جتنے بھی ایڈریس جن کو اللہ کے نبی کرتے، کیا میں نے تم تک اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہ صرف پہنچایا بلکہ حق ادا کر دیا پہنچانے میں. تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ نے نہیں ہدایت کی پکار روکی. پھر اللہ کے نبی نے 3 بار پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ تینوں بار صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہ صرف پہنچایا بلکہ حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ چہرہ اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ یہ میں نے گواہیاں مضبوط کر لی ہیں. ہمارے پاس کتنے گواہ اس کام کے لیے؟ جس کے پاس جتنا علم ہے اس کو اتنی ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی. آسان نہیں ہے علم کے ماسٹر بن کے بیٹھنا. پھر آپ کو نیند پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دردوں پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، فکر ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. قم فانذر، کھڑی ہو جاؤ، ڈراؤ اب لوگوں کو جس چیز سے تم ڈر گئی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں میرے نبی پہ صرف کس چیز کی ذمہ داری تھی کہ پہنچا دے. آگے تمہاری ہدایت کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، تم آؤ گے تو اپنا ہی فلاح پاؤ گے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اگر آج کا مسلمان ویسا مسلمان ہو جائے جیسا اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے گا. آج جو مسلمانوں کی حیثیت ہے وہ خشک گھاس سے بھی زیادہ نہیں ہے. وہ میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ کسی نے یہودیوں سے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن تم سخت پکڑے جاؤ گے مسلمانوں کے ہاتھوں. تو کہنے لگے پہلے تم وہ والے مسلمان بن جاؤ پھر ہمیں سختی سے آ کے پکڑ لینا. کتنی بڑی اس نے جواب دیا کہ تم ابھی وہ چیز ہی نہیں ہو. وہ اس دن میں ایک ان کا بیان سن رہی تھی، وہ کہتے کہ جب کچھ ٹائم پہلے انڈیا پاکستان میں بہت رسہ کھت ہوئی تھی نا تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالیا ابھی اعلان ہو تو ہم ایسا کر دیں، اور تم جانتے نہیں ہو غزوہ ہند میں ہمیں مسلمانوں کو فتح کی نوید ہے. تو اس میں ایک ہندو نے آگے سے بولا تھا وہ جو ہماری ایک ایک ہیروئن کے نام پہ گرے پڑے ہوتے ہیں یہ ہم سے لڑیں گے آ کے. اتنی انسلٹنگ آنسر تھا کہ تم جہاد لڑو گے.
تماچا جو ہماری ایک ایک فلم دیکھنے کے لیے اتنی لمبی لمبی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے بیڈ روم تک تو ہم پہنچے ہوئے اور ٹی وی کی جی صورت میں. ٹی وی کی صورت میں. ہم یہاں تک تو تم سے کہتے ہیں ایسے پیلے کپڑے پہنو, اپنی بیٹی بٹھا دو 6-7 دن کے لیے اندر, ایسے تو تم ہماری بات مانتے ہو, تم ہم سے غزوہ ہند لڑنے آؤ گے. تو کہنے لگے کہ ہاں تمہارے نبی کی بات سچی ہوگی, مگر تم جیسے مسلمانوں کے لیے نہیں جو ایک پاپڑ سے بھی ہلکے وزن کے ہیں. تو اتنی شرم آ رہی تھی کہ وہ کیسے وہ ایک ہندو بولے چلا جا رہا تھا کہ یہ حدیثیں ہمیں نہ سناؤ, پہلے والے مسلمان تو بن جاؤ. ہماری تو شادیاں پوری نہیں ہوتی جب تک ان کے طریقے کے لباس نہ پہن لیں, ٹنٹنے نہ بجا لیں. آج تو وہ کہتے ہیں کہ تم پاپڑ شاید جو چاول کا پاپڑ ہوتا ہے نا پتلا سا, اس کا بھی کوئی وزن ہوگا. آج مسلمان کی بات کون سننا پسند کرتا ہے؟ داڑھی سے پکڑ کے تو اس کو کھینچ کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں. تو بالکل اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ویسے ہو جاؤ تو اللہ دوبارہ تمہیں زمین پہ کیا دے دے گا؟ خلافت دے دے گا. آج مسلمان کا کوئی روک نہیں. اتنا شرم آتی ہے. اللہ کے نبی کو فرمایا گیا تھا کہ اے نبی تمہیں کچھ چیزیں ہم نے ایسے دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ تمہارے لیے پوری زمین ہم نے سجدہ گاہ بنا دی ہے. مٹی ہم نے تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا, تیمم ایز اے گفٹ اس امت کو دیا گیا. ہوا میں بھی سجدے کرو گے اللہ قبول کر لے گا. جہاز میں بیٹھے ہو سجدے کرو, ڈائریکشن کچھ کی کچھ ہوگی جہاز کی, تمہارے سجدے پورے ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے روب پسند کر لیا. دشمن تم سے فلاں فلاں مہینے کی مسافت پہ ہوں گے, اللہ دشمنوں پہ تمہارا روب ڈال دے گا. اور کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں, آپ غزوہ تبوک سنتے ہیں, خوف کے مارے دشمن نہیں آتے تھے سامنے. نہیں تو جو فلسطین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے کیا روب تھا. آج مسلمانوں کے پاس وہ روب ہے, یہ بات کریں تو ان کی کوئی بات نہیں سننا پسند کرتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جڑ گئے اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے تو واقعی یقین کریں مسلمانوں کو ان کا روب واپس ملے. اللہ دوبارہ ہمارے مردوں میں وہ روب پیدا کر دے. اللہ ہمارے گھروں سے وہ روب دوبارہ سے تازہ فرما دیجیے. تو موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کرے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور رسول کی اطاعت کرو. کتنی بار آ رہا ہے سورہ نور میں یہ حکم. کبھی آپ کو مجھے روشنی نہیں ملے گی اگر رسول کے طریقے پہ نہیں ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ نور میرے گھر میں اترے اگر لنگور قسم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اندر, اپنی مرضی کی زندگی. امید ہے کہ تم پر رحم فرمایا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے, چلیں جی ایک اور اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام, ٹھیک ہے, اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. لونڈی غلام والے چیپٹر کو اگر ایک سائڈ پہ آپ کر بھی دیں تو بچے, کون سے بچے؟ جو ابھی شعور کی حد کو نہیں پہنچے, یعنی کہ ابھی آپ کے چھوٹے 6 سال کے 8 سال کے بچے, وہ بھی اگر پیرنٹس کے پاس آئیں تو 3 وقتوں میں کیا لے کر آئیں؟ اجازت لے کر آئیں. اور وہ کون سے وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے, جو فجر سے پہلے, دوپہر کو جب کہ تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو, لنگی پہن لی, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیے, ہلکے پھلکے سے ہو گئے دوپہر کے وقت میں, اور اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات انسان کے ٹوٹلی پرائیویٹائزڈ وہ ہیں اوقات ہیں. کس کس ٹائم؟ فجر کی نماز سے پہلے, دوپہر میں, اور رات عشاء کی نماز کے بعد. ہمارے یہاں کس نے ایسی تربیت کی ہوگی؟ میں کل بات کہی تھی, دیور بھابھی کے کمرے میں منہ اٹھائے چلے آتا ہے, اور ذرا سا ٹوک دو کہ بھائی ذرا پوچھ لو تو برا مان جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نا واقف عقل بچے جو ہیں نا, وہ بھی ان 3 وقتوں میں آئیں تو کیسے آئیں؟ اجازت مانگ کے. کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ماں کے پاس آ رہے ہیں. کریں ذرا اپنے گھر جا کے بچوں کی ایسی تربیت. وہ کبھی بھی جیمز بانڈ نہیں بنیں گے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والے, اگر بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی جائے. ماں کے پاس بھی جاؤ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آواز کے ساتھ جاؤ جس سے وہ پہچان لے کہ میرا بیٹا ہے, اور اجازت کے بعد جاؤ. تو بھی ایک صحابی کہنے لگے, اللہ کے نبی میری والدہ بیمار ہوتی ہے اور میں ہی ہوں ان کا کیئر ٹیکر, تو کیا میں اپنی امی کے پاس جانے سے بھی پہلے اجازت مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کبھی تم ان کو ایسا دیکھنا چاہو گے کہ دیکھو تو شرم آ جائے تمہیں؟
یعنی کیا پتا انہوں نے اپنے کپڑے کا کچھ حصہ کھولا ہوا ہو، کسی ایسے اینگل سے لیٹی ہوئی ہو کہ ماں بیٹے میں شرم آ جائے، تو کہنے لگے کبھی تم ایسا چاہو گے کہ وہاں چلے جاؤ؟ تو کہتے نہیں اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے پھر یہ تمیز سکھائی کہ ماؤں کے پاس بھی جاؤ تو کیسے جاؤ؟ اجازت لے کر جاؤ، وہ مانوس کرنے والی آواز نکال کے جاؤ. اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے بڑے ہو گئے نا تو مائیں ان کو ایسے سامنے سے حق بھی نہ کریں. بیٹیاں بڑی ہو گئی تو باپ ایسے ان کو سینے سے چمٹا چمٹا کے پیار نہ کرے. بہن بھائی بالغ ہو گئے تو ایک دوسرے کے بستر کے ساتھ لگ کے نہ سوئیں. کتنا ماحول ہمارا بگڑ چکا ہے، بھائی بھابھی سے گلے مل رہے ہیں، بھائی کی دیور کی شادی ہو رہی ہے تو بھابھی اس کو جا کے گلے لگ لگ کے پیار کر رہی ہے. یہ سرما لگائی کی رسمیں کہاں سے آئی ہیں؟ جہالت. صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا اوریجن ہے جہالت اور جاہل لوگوں کے گھروں سے آئی ہیں. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، یعنی وضاحت کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. کیا کریں اللہ میں، یا تو بڑے بھی اجازت نہیں لیتے. بچوں کو کہہ رہے ہیں بڑوں کو دیکھو وہ جیسے اجازت لے کر جاتے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے نا. ایسے میں نے دیکھی ایسی خواتین، بہو اندر لیٹی، سانس آتی، کھڑک کر کے پردہ ہٹا کے اندر، کیا ہے تم نے پردہ آگے لگایا ہوا ہے؟ تھوڑا سا قرآن اور حدیث سنی ہوتی گھر کے گھر میں تو تمیز ہوتی اس چیز کی. کوئی پسندیدگی نہیں ہے، ہر وقت ایک دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئرنس. سورہ رحمان میں ایک اصول میں نے آپ کو پڑھایا تھا، الشمس والقمر بحسبان. شمس اور قمر آپ سورج کے سامنے کتنی بڑی ہیں؟ کتنی بڑی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. نو کمپیریزن. سورج کے اندر اس جیسی کتنی زمینیں آ کے سما جائیں. اس زمین پہ چنی پنی سی کونے پہ ہم بھی پڑے ہوئے. ان کو بھی اللہ کہہ رہے اپنے اپنے حساب میں رہو، اپنے اپنے مدار میں چکر لگاؤ. آج اگر سورج اپنے حساب سے تھوڑا نیچے آ کے چاند سے بات کرنے آ جائے نا تو آپ اور میں یہاں قیامت دیکھ لیں ابھی کے ابھی. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ گیلیکسی میں سکون ہی اس لیے ہے کہ ہر کوئی کہاں ہے؟ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے سے 80 گز کے گھروں میں اتنے دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے پورشن سے نیچے اتر کے نیچے والے کے حصے کے کام میں گھستا ہے. سکون ہی نہیں ہے، کسی کو سکون نہیں ملے گا. میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ بہت زیادہ پروموٹڈ نہیں ہے اتنا جوائنٹ سسٹم. بہو نے کون سے کپڑے پہنے، کون سے ریٹائر کرے گی، وہ بھی امی سانس بتائیں گی. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ زندگی گزارے. آپ دیکھیں کتنا سکون ہوگا ان شاء اللہ تعالی. اچھا باجی ایک بات پوچھنی تھی، یہ بہت سے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہیں اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. لکھ لو ورنہ بھول جاؤ گی. اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کے رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ قرآن کو پورا پورا لیں. اپنی مرضی کی آیت کا تھوڑا سا حصہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور چھاپ دیتے ہیں. دیکھیں بھائی قرآن کہہ رہا ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں ایسی ہو گئی ہوں اور اب میں اپنی چادر یعنی کہ اپنا پردہ اتار سکتی ہوں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں. جس پارلر سے بہو بیگم آئی برو بنانے جاتی ہیں وہیں پر 80-90 سال کی سانس بھی بنانے کے لیے آتی ہیں. اور بہو کہتی ہے امی میں تو اس لیے کہ جوان ہوں میں تو پردہ کر رہی ہوں. وہ کہتی نہیں نہیں میں تو نہیں پردہ کرتی، میرے پہ فرض ہی نہیں، میں تو بوڑھی ہو گئی. حرکتیں تو نہیں بتا رہی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں. اکثر تو برا ہی یہ لگتا ہے جس رنگ کا تمہارا جوڑا میرا کیوں نہیں آیا. لڑائی ہوتی ہے. جوانی سے گزر گئی ہو، نکاح کی امیدوار نہ ہو، یعنی ان میں کوئی اٹریکشن ہی باقی نہ بچی ہو. اور کیا ہو، زیب و زینت کا تو اظہار ہی نہ کرتی ہوں، باقی اماں ہی لگتی ہوں، مریم نواز نہ لگتی ہوں، نانی ہو گئی ہیں. اور ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ایک بندی کا کیوں میں نام لوں. خوش ہو رہی ہوتی ہیں آپ تو بالکل بھی نہیں لگ رہی دادی ہیں، تو وہ ایسے کام ہی نہیں کرتی کہ وہ دادی لگیں. اللہ تعالیٰ نے بزرگی نا بطور انعام دیا ہے ہمیں، ہم بزرگی لینا ہی نہیں چاہتے. کسی مجلس میں سفید بال والے بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ ان کی برکت سے دعائیں قبول کر لیتے. اتنے ڈائی کر کے آ جاتی ہیں عورتیں، قبول ہی نہیں ہے کہ ان کا بال سفید ہو جائے. یقین کریں بزرگی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. شگفتگی آتی ہے، شائستگی آتی ہے. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آج کی عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں، بزرگ نہیں ہو رہی. آج کے مرد بوڑھے ہو رہے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہیں، لیکن
بزرگ نہیں ہو رہے. بزرگی میں تو شفقت ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی ہے. جو شوق پوتی کا ہے اس کے قریب قریب دادی کا بھی وہی شوق ہے. اگر پوتی کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو دادی اسی سے بنوا کے بیٹھی ہوئی ہے. دونوں مل کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, دونوں مل کے. اتنا افسوس ہوتا ہے. وائرل ہے بھائی, بوڑھے مرد عورت ناچ رہے, اور ٹک ٹاک کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے دادی دادا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی پیاری آیات دے رہے, اتنی اچھی خوبصورت رخصت دے رہے. اگر تم بوڑھی ہو گئی ہو, جوانی کے کوئی رمق تم میں نہیں بچا ہے, اور کیا کر لیا تم نے, زینت بھی تم نے زیب و زینت کا اظہار چھوڑ دیا, تو پھر تم اپنی چادریں اتار سکتی. اب تمہارے لیے پردہ کیا کر دیا اللہ نے, ہلکا. لیکن پتہ ہے کیا مزاج ہے عورت کا. میری نانی, اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائے, انہوں نے جب ساری زندگی پردے کو اہمیت دی, وہ اتنی بوڑھی ہو گئی, پھر بھی وہ اپنا یہ دوپٹے کا پلو نا دانت میں ایسے سنبھال کے رکھتی ہیں. ہم کہتے تھے نانی اماں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, ایسی پیاری پیاری شہزادیاں گھوم رہی ہیں, کون دیکھے گا شادی میں آپ. آئی نہیں اب شرم آتی اتارتے ہوئے, آئی نہیں اب شرم آتی. تو میں کہتی ہوں واقعی نیکی کی اتنی عادت بن جاتی ہے انسان کو, کہ پھر وہ اتارتے ہوئے اس کو عجیب سی شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پرمیشن ضرور دی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی لگائی ہیں کہ وہ بوڑھی بوڑھی نظر آئے, وہ عورت بزرگ نظر آئے. ہمارے استاد ہیں, وہ اتنی, مطلب میں تو پھر بھی بہت دبے دبے لفظوں میں بات کہتی ہوں, وہ بالکل کھلی بات کہتی ہیں. اور مردوں کو میں بتا رہی ہوں نا, مردوں کے بیان میں اللہ نے ایک روب رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 3 کلو 4 کلو 10 کلو گوشت لیتا ہے نا, تو وہ چیل کوں کے ڈر سے گوشت والے کو کہتے ہیں بھائی اس کو کالی والی بھاری والے شاپر میں کر دو. کہتے ہو یہ جو اپنے ساتھ 20 من کی گوشت کا ٹکڑا لے کر گھوم رہا ہے بے پردہ, اس کے لیے اس کو ذرا کسی سے ڈر نہیں لگتا کہ اس پہ بھی کتنے لوگ جھپٹا مار سکتے ہیں. تو کہیں گے ذرا سے 4 کلو کے گوشت بچانے کے لیے تم کالی تھیلی اڑا لیتے ہو, ایک کالا برقع اس بیچاری پہ بھی اڑا دو. پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ میں نے ایسی انٹیاں دیکھی ہیں کہ بوڑھی سی انٹی تو بہت حجاب میں ہے, اور جو ان کے ساتھ زبردست خوبصورت نوجوان لڑکی ہے وہ بالکل گلے میں دوپٹہ ڈالنا. تو کہنے لگی یہ جو پٹاخے ساتھ لے کر گھوم رہی ہو, یہ ایسے ہی لے کر گھومتی رہو گی, ان کو بھی تو کچھ سمجھاؤ. تو یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, شرم آتی ہے. دیکھیں ہم سب ایک دوسرے سے تقریبوں میں ملتے ہیں, مائیں پردے والے سیکشن میں ہوتی ہیں, اور ان کی بچیوں کو باہر سے بلا کے ملنا پڑتا ہے. تو جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے, اسی پہ رہنے میں آپ کے اور میرے لیے امن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے. کتنے پیاری بات کہہ دی. رخصت ہے لیکن کیا کرو, حیا کی اینگل سے زندگی گزارو تو یہ اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, ہیں, کوئی اندھا گلی کا, کوئی لنگڑا گلی کا آپ کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں. جو اس قسم کے معذور لوگ ہوتے ہیں, ان کا خیال پورے معاشرے کے اوپر ہوتا ہے ہمارے اندر اتنی برداشت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور سے آپ کی بالکل پرسنل لائف کو ڈسکس کرتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ, یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, اور یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے, یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. اللہ کتنی پیاری آیت ہے. ایسے دروازے کھلے جا رہے ہیں. اب بنائیں پھپھا کتنا منہ بناتے ہیں, اور بنائیں مامیاں کتنا منہ بناتی ہیں. بولے چاچی نے کیا بولنا ہے, مجھے تو قرآن نے کہا ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے دیبا تمہارے لیے, اگر تم ماموں کے گھر جا کے کھانا کھا لو تو بنا لیں. مامی کتنا منہ بنا سکتی, بنائیں چاچیاں کتنا منہ بنائیں گی. اگر قرآن پڑھا ہوگا نا مامیوں نے, چاچیوں نے, پھپھا نے, تو کبھی منہ نہیں بنائیں گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے. میرے نصیب کا جو رزق ہے وہ بٹا ہوا ان گھروں میں. افسوس ہوتا ہے بہنیں اتنی ایکسٹرا آرڈنری اسمارٹ, نہیں 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 ہم اپنے بھائی کے گھر نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ بھائی جب تمہیں کھلائے گا تو اللہ کتنا رزق اس کے گھر مزید اتار دے گا. تم آنکھ سے خالی کیوں دیکھتی ہو؟ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے احادیث پہ کہ اللہ ان گھروں میں کتنی برکتیں ڈالتا ہے جہاں مہمان چلے آتے ہیں. اور یہ والی آیات, ان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لمبا گراؤنڈ سیٹ کر دیا. اگر ان آیات کے مطابق سوچا جائے تو کتنے گھروں میں عید کی دعوت بن سکتی ہے ہماری. ہمیں تو بہت پیسے لگانے پڑیں اور ہمیں کہا تھا نہیں نہیں یار تم جا کے کھاؤ گی نا تو پھر ان کے بھی آئیں گے, ایسا کرو تم یہی کھا لو.
تمہیں کیا کھانا ہے بیٹے، میں تمہیں منگا دیتی ہوں نا، میرے تو 2 بچے، ان کے 10 ہیں، وہ آئیں گے، مجھے سب کو عیدی دینی پڑے گی. ہم یہ والی نظر رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمانے کہ اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالہوں کے گھروں سے یا ان کے گھروں میں جن میں تم کنجیاں دیتے ہو اپنے گھروں کی، یعنی تمہارے محلے دار. کچھ واقعی ایک زمانہ تھا، اتنے اچھے محلے دار ہوتے تھے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، تو اپنی چابی کن کو دے جاتے تھے؟ دیکھا جائے اب کوئی کسی کو وائی فائی کا پاسورڈ نہ دے، چابیاں کہاں سے دیں گے ہم؟ بالکل سسٹم چینج ہو گیا، کوئی محبتیں نہیں رہی، کوئی رونقیں نہیں رہی زندگی میں. ہر چیز الٹ ہو گئی. سورہ نور از سچ اے سورہ. میں کہتی ہوں نین بھابھی خالہ مامی چاچی سب مل کے پڑھے نا، سب کے دل صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، سب نور کی طرف بھاگنے والے ہو جائیں گے. یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، واہ بھائی واہ، دوستوں کے گھر بھی پرمیشن ہے. چلیں پھر اب پلان کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. ان میں سے کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، کوئی بات نہیں، کوئی کٹی وٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ الگ پلیٹ لے لیں. ہمارے یہاں تو اس پہ بھی اتنا تماشا بن جاتا ہے، تم قرآن پڑھنے والی الگ کھا رہی ہو، ارے بھائی یہ لکھا ہوا ساتھ کھائیں ساتھ کھائیں، الگ کھائیں الگ کھائیں، کوئی بات نہیں، حدیث نہیں ہے. دسترخوان کے بغیر کھانا ہو تو ہو تمہارے گھر تو ہے ہی میرے نوکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا فطرت سے قریب دین دیا ہے. کبھی اکٹھا بیٹھ کے کھایا اور کبھی دل خراب ہے، موڈ خراب ہے، زیادہ بیٹھوں گی تو بات نکل جائے گا، پلیٹ میں ڈالا ذرا سا کنارے پہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اور باقی بہت سے مسئلے ایک دوسرے کے گھر کا کھانا کھانے سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے معدے تک جو محبت پہنچائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و دین و تبلیغ کا کام کیا تو سب سے پہلے کھانے کے ٹیبل پہ بلایا تھا. اپنے گھر میں ایک زبردست کھانے کی ارینجمنٹ کی اور پہلے کھانا کھلایا، بعد میں بات رکھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے بات بھاگ جائیں گے، اگر کھانا پہلے کھلا دے تو پھر سنائیں گے کس کو. یہ والا مزاج ہے ہمارا. ورنہ عموماً کھانے کے ذریعے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر محبتوں کو، دینی بہنوں کو بھی جوڑ کے رکھا جائے، اس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا تو سلام ضرور کیا کرو، دعائے خیر بھی دے دیا کرو. ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، ان کی کوئی خادمہ آنے میں لیٹ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب میں اتنا لیٹ ہو گئی ہوں، میں گھر گئی تو مجھے ڈانٹ لگے گی، آپ میرے ساتھ چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، دروازہ نوک کیا اور سلام بھیجا اندر نا کہ مانوس ہو جائے میری آواز سے. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. اللہ کے نبی نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کوئی جواب نہیں آیا. اور رسول اللہ کو طریقہ پتہ تھا کہ کتنی دفعہ کرنا ہے، چوتھی دفعہ میں کیا کرنا ہے؟ پلٹ جانا ہے. 3 دفعہ تک، 2 دفعہ تک کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ جب رسول اللہ نے سلام کیا تو فوراً جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازہ کھل گیا. اللہ کے نبی نے کہا پہلے بھی تو میں سلام کر رہا تھا. کہ اللہ کے نبی میں چاہ رہا تھا آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں، لیکن جب مجھے لگا کہ 3 کے بعد آپ پلٹ جائیں گے تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. اتنی دعا ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ اس کی گردن کو تکبر سے آزاد کر دیتا ہے. پہلا حکم جو مدینے میں آ کے رسول اللہ نے دیا تھا صحابہ کو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو. اور یہاں سلام ہی بند ہے سب سے زیادہ. حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ جانے پہچانوں کو سلام کریں گے، اور آج ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری صورتیں، یہ ساری آیات جو ہے نا بہت غور طلب اور بہت تربیت کے اعتبار سے خوبصورت ہے. سورہ نور کا آخری رکوع نمبر 9. مومن تو اصل میں وہی ہیں، ڈیفینیشن آف مومن، جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، مشکل میں نہ مانے، ضرورت پڑنے پہ نہ مانے. کیسے مانے؟ دل سے مانے. اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اس زمانے کے لیے رول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی امور میں ہیں تو اس ٹائم پرمیشن کسی اور سے نہیں لینی کہ ہم چلے جائیں. کس سے لینی ہے؟ ہیڈ آف دا کاؤنٹ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً بڑا غفور و رحیم ہے. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا ایسا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، جیسے ہم نے سورہ حجرات میں ہی پڑھا تھا
کیسے نہ پکارو رسول اللہ کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. ان لوگوں کو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کے آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. آپ کا گھر بھی اللہ کا ہے، آپ کے بچے بھی اللہ کے ہیں، ہماری صلاحیتیں بھی اللہ کی ہیں. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے سورہ نور میں، کیونکہ حقیقتاً علم بہت بڑی روشنی ہے اور حقیقی علم علم القرآن ہے. تو اللہ کرے کہ ہم قرآن سے نور لیں. اللہ کرے ہم جو بھی ہمارے ساتھ یہ بدعات و خرافات کی ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، ہمارے پاس بہت تھوڑا پیور دین ہے اور بہت زیادہ رسم و رواج والا دین ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ رسم و رواج کو زیادہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم مانتے ہیں اور دین کے بارے میں ہم ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے. تو کوشش کریں جس کو پیورٹی چاہیے اس کو پیور حق اسلام کے پاس آنا ہی پڑے گا. گھر میں مشکلات آ جائیں، تنازع آ جائے، لوگوں کو اپنی اپنی باؤنڈریز نہ سمجھ آئیں. ہوتا ہے میاں بیوی کی شادی ہوئی، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیوی پہ کتنا حق ہے اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے میرا شوہر پہ کتنا حق ہے. تو دونوں کو کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. وہ بتائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے پہ کتنا حق رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ رمضان سورہ نور پڑھنا ہمارے لیے باعث نور ثابت ہو. اللہ اس کی روشنی ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رہے، موت کے وقت بھی رہے، ہماری قبر میں بھی داخل ہو اور اللہ قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں تو اس نور کے ساتھ اٹھائے جائیں. تقبل اللہ منا و منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.